بعد میں لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں۔ آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں۔ وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجئے۔ کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وراثت میں نیکی کے لیے، ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک اولاد۔ کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے، یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے۔ اولاد یہ ایصال ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں، میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ، میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا، اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا، اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کی بات کرے۔ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے، تربیت یافتہ نہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو، شرم آتی ہے۔ دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شرم آتی ہے، یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے۔ دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے۔ جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ، ٹھیک، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ وہ کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا، مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے، راستہ بنا دیا، سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی، کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا جس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کہاں جاگتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ، یہ تو اسلامی مہم ہے، جھاڑ لگاؤ، گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے، ہمارے شہر ہرے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو، کل ہے لیکن آج لگا دو موقع ملے تو وہ کیا گورنمنٹ مہم چلائیں گی؟ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو، کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں کل قیامت کسی کو پتہ چلے گا، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو، یہ معنی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے، تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کی پھل کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں، جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو۔ آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کی مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے، اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے۔ یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے۔ اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے، اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو، میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے۔ اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے جاؤں لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ، یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ، صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، ہے نا۔ اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے، سمجھ آپ؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملیں گا، چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا۔ لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟
لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، ٹھیک، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا وہ بہت وسیع ہے. اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے تو کیا صدقہ جاریہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی. محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. محدثین نے جو حدیث چھوڑ کر گئی ان حدیثوں کو چھپا کر لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. ان کتابوں سے جن جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ جاریہ. تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے. میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں اس میں، لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے. میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے پتہ نہیں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے. اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے. ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں. اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا. ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز، وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لکھ پتی، 5 بنایا تو کروڑ پتی، چھٹی چین کے اندر بلینئر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی. خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں برانچ، لیکن ثواب میں انہیں پتا نہیں یار، جانتے دیکھیں گے ثواب بھی نہیں سمجھتے. 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کو، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے. پارٹ بھی نہیں ملتا، یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا. اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100. پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے. جب تک وہ اسلام پر چلیں گے، وہ کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے. وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسلیں، تو پورا ثواب میرا. یہ ہم کو کیلکولیشنز نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی. دوسرا دنیا میں بتا دیجیے، اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں. چونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا، یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے. مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے، ہے نا. تو اپنا موبائل کا ایک آدھ بل نکل جاتا ہے SMS کا، ہوتا ہے نا پورا حساب کتاب. نیکیوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر اپن ایک غیر مسلم کے پیچھے بہت محنت کریں گے، 1 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 2 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 10 بار ہاتھ کو نہیں لگے گا، 85 بار تو ضرور پکڑوں گا اس کو. یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو 1 بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا. چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہوگا، اپنا دوسرے کے پیچھے پڑ گیا. پھر دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی. ایک سسٹم چل گیا، بزنس بہت اچھا چل رہا تھا، آپ بڑھے آتے کہ سکون سے اگلا سسٹم چالو، اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں. ایک مسالے اچھے چل گئے، دوسرا سسٹم، ایک دکان ہے، دوسرا، دوسری ہوگی تیسرا، تیسری ہوگی چین سسٹم، میگا، یہ مارکیٹ، وہ مارکیٹ، یہاں اسٹور، ہے نا، سب بڑھاتے ہیں نا. تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا اپنا، ان کو توحید پر لا لیا. اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا؟ چلو ان کو کریں گے. کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، دین میں بھی تو بڑھتے ہی رہے نا، دن اور رات کی. تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ، تو ویسا اجر تلاش کیجیے. تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے، بیٹے تم عیسیٰ علیہ بولنا، تم سیدھے ہو جاؤ. نیک کام کچھ چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہیے. ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے. اور علم تو ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے آپ کو. اس کو پھیلانے میں کیا، کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے، اٹھ کے وہ ماریں گے، بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے، نہیں ہوتا. علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے، پتہ نہیں زندگی کس مرحلے میں پھر توحید پرست ہو جائے. تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے، اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ. یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ، اس کو پکڑ لیجئے، مت چھوڑیے اس کو، یہ سب سے اہم ہے. اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیثیں پوری، تعمیرات کرے، مسجد بنائے، سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا، مسجد بنانا، تعمیرات. تو اصل بیسس صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا میت کو. ریئل صدقہ جاریہ. تو اس ریئل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے، کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے. نیک اولاد، اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں، نیک اولاد، نیک اولاد، ٹھیک. اس کے بعد صدقہ جاریہ، کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے. کتنا ہی چھوٹا ہو، ہر آدمی کی استاد کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلیں گا. کتنا ہی چھوٹا ہو، مخلص ہو تو بس صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے. اور علم چھوڑ کر جاؤں، کچھ تو بھی چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد ہو. اس کے لیے پوری زندگی محنت کیجیے.
مرنے کے بعد کوئی پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا، چھوڑی اولاد کا، چھوڑی میں کیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی. اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو جمع کرنا ہے. دوسروں پر دوسرے کام میں ڈیپینڈ رہتے کیا؟ بڑا بھائی بول رہا میں کما کے تم کو بھیج دوں گا، ارے یار وہ بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا کیا مانو، ڈیپینڈ رہتے کیا؟ ثواب میں بھی ڈیپینڈ نہیں، بھائی اپنا اپنا وہ کریں گے نہیں کریں گے، مجھے کرنا. دوسری روایت میں جو